السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 11 رجب 1441 ہجری، 7 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ اور سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور سورہ توبہ کی 50ویں اور 51ویں آیت مبارکہ آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کیا ہے، اور ان کی سازشوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی خیر ملتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے، تسؤہم، تو یہ ان کو بڑی تکلیف دیتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر کوئی مشکل آپ کو پہنچتی ہے، یقولو، تو کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، ہم نے اپنا کام، اپنا راستہ پکڑ لیا، من قبل، اس سے پہلے، ویتولوا، اور یہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، وہم فرحون، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیں، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، الا مگر ما، جو کتب اللہ، لکھی ہے اللہ رب العزت نے، لنا، ہمارے لیے، ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات بابرکات پر، فلیتوکل، پس بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اگر آپ کو کوئی خوشی یا کوئی بہتری ملتی ہے، آسائش ملتی ہے، تو یہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی کر لیا تھا، ہم نے اپنا راستہ پہلے ہی الگ کر لیا تھا، اور یہ خوش ہو کر منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ فرما دیں کہ ہمیں ہرگز کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں آیات مبارکات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبخت منافقین کی عداوت کے بارے میں یہاں پر نسبتاً ایک منفرد انداز میں متنبع فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو حسنہ پہنچتی ہے، حسنہ کا مطلب فتح، نصرت، کامیابی دشمنوں پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خوش کرے، تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بعد میں سمجھاتا ہوں آج کے حالات کے مطابق۔ اور اگر مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ان سے الگ تھے، ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے پھر 51ویں آیت مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، جواب وہ ہوگا جو ہم آپ کو سکھائیں گے۔ آپ فرما دیجیے کہ ہم تو اپنے رب کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہیں، کیونکہ ہمارا رب ہمارا کارساز ہے، مصیبت کے وقت ہم نے اسی کو پکارنا ہے، اور ہم اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں اتنا کچھ، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اللہ رب العزت نے
بظاہر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا، لیکن حقیقت میں یہ خطاب قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کے لیے ہے کہ منافقین کی پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کامیابی عطا ہو، اگر مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نوازیں، تو اس سے یقینی طور پر کافروں کو تکلیف ہوگی، اور جن کو تکلیف ہوگی وہ صرف کافر نہیں ہوں گے بلکہ وہ منافقین بھی ہوں گے۔ تو منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی خوشخبری ملے تو ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ آج بھی ہے۔ خاص طور پر یہ جو دیسی لبرلز ہیں، معزز خواتین و حضرات، ذرا ان کا جائزہ لیا جائے تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں دیں، مسلمان کی کامیابی کا مطلب کفار کی شکست ہے، جہاں کہیں کفار کو چار جوتے پڑیں تو ان کے معدے میں اینٹھن ہونے لگتی ہے، اور اس کے برعکس مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہو پوری دنیا کے کسی بھی علاقے میں، تو نہ صرف یہ کہ خوش ہوتے ہیں بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان مسلموں کے ساتھ کیا تعلق واسطہ، ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ تو بیکورڈ پرانے ذہن کے مالک ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، میں آج 7 مارچ 2020 کو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کل 8 مارچ کو وطن عزیز پاکستان پر ایک عذاب مسلط ہونے والا ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ خواتین مارچ۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو مارچ کرنے والی خواتین ہیں، ان کو وطن عزیز پاکستان میں وہ خواتین تو نظر آتی ہیں جن کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، جو اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتیجے میں مشکلات کا شکار ہیں، لیکن دوسری طرف انہیں کشمیر کے اندر، بھارت کے اندر، فلسطین کے اندر یا برما کے اندر تڑپتی سسکتی خواتین نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دیسی لبرلز بنیادی طور پر منافق ہیں۔ تو قرآن کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے پھر بظاہر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو رب کائنات نے یہ سمجھایا ہے کہ قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا وہ ہمارے رب کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر رب کائنات ہم پر کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں تو یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں آیات مبارکات بظاہر منافقین کے بارے میں ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا تعلق قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان دونوں آیات مبارکات کی تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔